أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. واہی آ جائے. اب اس کے بعد ہے چوتھا حکم، یا بنی آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. کچھ دیر ٹھہریے، یہاں سے پھر بات نئی شروع ہو رہی ہے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے 35 نمبر آیت کریمہ سے جو سلسلہ چلا ہے، اس ساری بحث کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جا کر ختم ہوتی ہے آیت نمبر 53 پر. اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو جو حکم دیے تھے، اب تک کتنے حکم گزر چکے ہیں؟ 4. اچھا جی، کون کون سے؟ لباس والا 1، 2، یا بنی آدم سے شروع ہوتے ہیں نا؟ جی ہاں. یا بنی آدم میں پہلا حکم آ گیا تھا، کہاں پہ؟ کس آیت نمبر میں؟ 26 میں. دوسرا کہاں آیا؟ 27 جی. تیسرا جی 31 میں. اچھا جی. اور چوتھا؟ وہ تو بھی پڑھی نہیں. آپ تو کہتے ہیں 4 آ چکے. 4 جو آ چکے وہ بتائیے. ہیں تو نہیں بتایا. ابھی تو جیتا ہوں یار. ہماری زندگی میں یہ حال ہے. اور بھی تو ٹیپ ریکارڈر بھی ہے. 3 بتائے تھے، چوتھا یہ. ٹھیک ہے جی. 3 احکامات گزر گئے، چوتھا یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھی مرتبہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. اور یہاں سے جو چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے 35 نمبر آیت سے، یہ تفصیل ساری 53 نمبر آیت تک چلی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو جو حکم دیا، ہم نے کہا کہ اما یاتینکم رسل منکم، کبھی پہنچیں تمہارے پاس رسول منکم، جو تم میں سے ہوں. یہ جو اما کا لفظ ہے یہ مجموعہ ہے ان اور ما 2 لفظوں کا. اور ان ہے شرطیہ کہ اے بنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، انا اگر، اور ما جو آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ اصل میں ہے اس کو تاکید دینے کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے. اور اگر کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ شرط میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے، اگر یہ آئے گا تو کھانا کھائے گا، اگر محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا. تو یہ اگر کا لفظ ہے اردو میں، یہ شرط کے معنی میں چونکہ آ جاتا ہے، اس لیے اس شرط میں زور پیدا کرنے کے لیے ماں کو لے آئے. اور نون اور ماں جو آپس میں مدغم ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، تو نون ختم ہو گیا اور میم غالب آ گیا، تو اس وجہ سے اس پہ شد دے دی کہ اما. یہ ہے قاعدہ. اس لیے قراء جو ہیں یہ ایک مستقل موضوع ہے. قرآن پاک میں اگر کوئی آدمی صرف ترجمے پر کام کرنا چاہے تو ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن پاک میں کس لفظ کا کیا ترجمہ بنتا ہے. اسی لیے کئی جگہ پہ، اب تو آپ خیر عادی ہو گئے ہوں گے، ہم نے کئی جگہ پہ آپ سے عرض کیا کہ دیکھیے اس کا دوسرا ترجمہ یہ کرتے ہیں، تیسرا ترجمہ یہ کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ایک مقام ایسا آئے گا وہاں آپ دیکھیے یہ ایک الگ موضوع. ایسے ہی قرآن پاک میں قراءت کے اعتبار سے کوئی پڑھے اور پڑھائے وہ الگ موضوع ہے.
کہ وہ صرف یہ قرآن میں بتائے کہ اس لفظ کو کس نے کیسے پڑھا ہے، آیات کو کہاں پر وقف دیا گیا ہے، کتنی آیات مکہ والوں نے کہی ہیں کہ یہ آیت یہاں ہے، مدینہ منورہ والے کتنی آیات گنتے تھے، کوفہ والے، شام، بصرہ، اور یہ سارے حضرات جو الگ الگ آیات کی ترتیب گنتے تھے، یہ ایک الگ موضوع، اور اس کو بالکل نہیں چھیڑا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت جو ہے نا یہ بہت تھوڑا ہے اور کام بڑے سارے اور بھی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا بنی آدم اما یاتینکم، اگر تمہارے پاس آئیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام منکم، اور تم میں سے ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول جو آئیں گے وہ انسانوں میں سے ہی آئیں گے اور انہی کے پاس آئیں گے، یقصون علیکم، اور سنا دیں تم کو آیاتی، میری آیتیں، میری آیات کا تذکرہ تمہارے سامنے کریں اور میری آیات کو وہ تمہیں سنائیں۔ آیات سے مراد احکامات کو، کہ میرے حکم تمہیں سنائیں، میرے احکامات کی تمہیں تلقین کریں۔ تو دیکھو فمن اتقا، سو جو انسان بچا، اس نے اپنے آپ کو سنوارا، وَأَصْلَحَ، اپنی حالت کو ٹھیک کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ ہی انہیں کوئی اس معاملے میں غم ہے۔ اس آیت کریمہ میں من جملہ اور باتوں کے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام بنی آدم جب تمہارے پاس میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سارا خطاب عالم ارواح میں کیا ہے اور تمام انسانوں سے کیا ہے۔ اس وقت جتنی بھی روحیں خدا نے پیدا کرنی تھیں سب کی سب جمع تھیں، اور ان سب روحوں کو اللہ نے کہا کہ میرے پاس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس آئیں گے۔ اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام غالباً اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے۔ کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت میں بھیجنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور جنت میں بھیجنے کے درمیان کا یہ واقعہ ہے۔ بہرحال اس عالم کی ایک چیز ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بتا دیا تھا سب انسانوں کو، تو معلوم ہوا کہ بیٹے کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کا اطلاق اللہ نے ان روحوں پر بھی کیا ہے جو روحیں تھی صرف مجرد اور ابھی جسم نہیں تھے، جسم تو بعد میں بنے۔ اور دوسری بات یہ فرما دی کہ جو کوئی بھی اپنی حالت سنوارے اور اصلاح کرے اس کو کوئی خوف اور کوئی دکھ نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے اس بات کی کہ قیامت کے گھبراہٹ سے، اس دن کے شدائد، سختیاں، پیاس، دھوپ، اللہ اس چیز سے ان لوگوں کو محفوظ رکھے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہے، برزخ میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہے، حتیٰ کہ قیامت میں اللہ کے سامنے جب اٹھا کر پیش کر دیے جائیں گے تو بھی خوف اور غم نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں اس دنیا کی ہیں، یہیں کوئی ڈرتا ہے آدمی اور یہیں غم کھاتا ہے۔ یہ چند دن اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے گزار لے، اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوف اور غم سارے مٹ گئے۔ اس لیے فرمایا کہ کوئی چیز گھبراہٹ کی پیش نہیں آئے گی، اور قرآن نے 2 جگہ پر مزید اسی بات کی تائید کی ہے۔ اس کے لیے آپ دیکھیے سورہ انبیاء کو، علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 17ویں پارے میں ہے سورہ الانبیاء علیہ السلام، اور آیت نمبر ہے اس کی 103، 17واں پارہ سورہ الانبیاء علیہ السلام اور آیت نمبر 103۔ ایک 101 سے دیکھ لیجئے، پھر زیادہ بات سمجھ میں آئے گی۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، اور جن لوگوں کے لیے ہمارے پاس یہ بات طے ہو گئی کہ الحسنی، ہماری طرف سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، وہی جنہوں نے اپنی حالت اچھی کی، سنواری، اولئک، یہ لوگ عنہا مبعدون، اس سے یعنی جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے۔ لا یسمعون
حسیسہا، اور یہ اس کی آہٹ بھی نہیں سننے پائیں گے۔ جہنم میں جو شدت کا جوش اور غیظ اور غضب ہے، اللہ نے کہا ہم اس آواز تک سے انہیں محفوظ رکھیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اور اپنے دل میں جو بھی زندگی کے مزے ہیں وہاں یہ جنت میں پائیں گے۔ لا يحزنهم، ہرگز کوئی غم نہ ہوگا، الفزع الاکبر، وہ جو بڑی گھبراہٹ اس دن طاری ہوگی، کوئی غم نہیں ہوگا انہیں۔ وہاں پر یہ لفظ آیا ہے نا کہ ولا هم يحزنون، سورہ اعراف میں یہی لفظ آیا ہے نا، تو حزن کا مطلب غم، اور یہاں فرمایا وہی کہ لا يحزنهم، کوئی غم نہیں ہوگا انہیں اس بڑی گھبراہٹ میں۔ وتتلقاهم الملائکہ، اور اللہ کے فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون، یہ آج کا دن تمہارا ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا، آج تمہارا ہی دن ہے، آج تمہاری مہمانی ہے، اور آج اللہ کے احسانات تم پر ہیں۔ اللہ نے کہا ہم اتنا محفوظ رکھیں گے کہ جہنم کی آہٹ تک انہیں سنائی نہیں دے گی۔ اسی چیز کو دوسری جگہ آپ آگے چل کے دیکھیے، 21ویں پارے میں سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ سورہ نمل 19واں پارہ اور آیت نمبر ہے سورت نمبر ہے 27۔ سورہ نمل 29واں پارہ اور آیت نمبر اس کی 89 99 نہیں 89، اچھا چلیے پوتی نہیں 89 دیکھ لیجئے 89۔ من جاء بالحسنات، اللہ نے فرمایا 20واں پارہ ہے یہ تو ہیں، سورہ نمل 27ویں سورت ہے، یہ 20واں پارہ 20واں پارہ ہے نا یہ، ہاں جی 20واں آگے 19 سے شروع ہو گئی تھی۔ من جاء بالحسنات، اور جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا قیامت میں، فلہ خیر منہا، تو اس کو ملنا ہے بھلائی کا، نیکی کا، خیر منہا اس سے کئی گنا زیادہ، اور کم سے کم کتنا ہے 10 گنا۔ وَهُمْ مِنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ان کو اس گھبراہٹ سے چین دے دیا جائے گا، چین سے رہیں گے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ دیکھا ہے کتنے احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تم کچھ دن صبر کر کے زندگی گزارو، جب تم آؤ گے تو اس گھر میں وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ ارشاد فرمایا فمن اتقى واصلح، جس انسان نے اپنا بچاؤ کر لیا اور اپنے آپ کو سنوارا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ہم نے انہیں کہہ دیا، یعنی پہلے ان تمام لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ دنیا میں جا کر صحیح کام کرنا، انسان بن کے ہمارے پاس آنا، اور ہم تمہیں جہنم کی آہٹ تک سے محفوظ رکھیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔